باب التصحیح یحتاج فی تصحیح المسائل الى 7 اصول 3 بین السهام والرؤوس و4 بین الرؤوس والرؤوس۔ کل بھائی ہم نے باب تصحیح شروع کیا تھا اور بتلایا تھا آپ کو کہ مسائل جو ہیں وہ 3 قسم پر ہیں، جہاں ایک کچھ عادلہ ہیں، کچھ مسائل ان کو عادلہ کہیں گے، کچھ کو عازلہ اور کچھ کو عائلہ۔ بھائی عادلہ وہ مسائل جہاں پر سہام پورے تقسیم ہو جاتے ہیں، اور عازلہ جس میں رد کرنا پڑتا ہے، حصے بڑھ گئے تھے پھر ان کو واپس وارثوں پر تقسیم کرنا پڑا، اور عائلہ وہ مسئلہ جس کے اندر حول ہوا ہو گئی۔ اور پھر آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو تصحیح اس کے اندر 7 قوانین ہیں، اور یہ باب تصحیح کا معنی ہے درست کرنا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حصے جو ہیں وہ وارثوں کے درمیان پورے تقسیم نہیں ہوتے۔ مثلا بہنیں فرض کریں 3 تھیں اور ان کو ثلثان یعنی 4 ملا، اور یہ 4 تو 3 کے اندر برابر تقسیم نہیں ہو رہا، کسر آ رہی ہے، تو اور کسر یہاں برداشت نہیں، حصہ پورا دینا ہے تاکہ صحیح طرح تقسیم ہو سکے، تو اس کے لیے یہ تصحیح کے قاعدے مقرر کیے گئے بھائی۔ اور پھر اس کے اندر یاد رکھیے جو فریق کے تعداد ہے، کسی فریق کی جو تعداد، اس کو کس سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ عدد رؤوس سے، اور ان کو ملنے والے حصوں کو سہام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں کل 7 قاعدے ہیں بھائی تصحیح کے، اور پہلے 3 قاعدے جو ہیں ان کے اندر عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی۔ کس کے درمیان؟ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا، جبکہ اگلے قوانین کے اندر عدد رؤوس کے ساتھ نسبت کو دیکھا جائے گا۔ تو پہلے 3 قوانین ہم کر رہے تھے بھائی کہ کن کے درمیان نسبت کو مد نظر رکھنا ہے؟ سہام اور عدد رؤوس بھائی۔ اور بتلایا تھا اس کے 3 قوانین جو ہیں، پہلا قانون جو ہے وہ استقامت کہلاتا ہے۔ استقامت یہ کہ آپ نے مسئلہ بنایا اور مخرج جس سے مسئلہ بنتا ہے وہ لکھا، اور وارثوں کے حصے ان میں تقسیم کیے، تو کسی وارث پر بھی کسر واقع نہیں ہو رہی، ہر وارث کو بلا کسر کے پورا حصہ مل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اب کسی ضرب وغیرہ کی ضرورت نہیں، مسئلہ اسی طرح درست ہے، اور اسے استقامت کہیں گے کہ کسی ضرب کی اب ضرورت نہیں بھائی، کیونکہ سب کو پورے حصے مل رہے ہیں بغیر کسر کے بھائی، بغیر کسر کے۔ اور پھر اس کی 1-2 مثالیں میں نے آپ کو لکھوائیں بھائی، اس کی 1-2 مثالیں بھی لکھوائیں۔ مسئلہ بنایا، پورے حصے تقسیم ہو گئے بھائی، کہیں پر کسر نہیں آئی۔ اس کے بعد دوسرا قانون ہم کر رہے تھے موافقت کا بھائی، کہ اگر کسی فریق پر کسر واقع ہو رہی ہو تو پھر عدد رؤوس، جو اس فریق کے عدد رؤوس ہیں اور ان کے جو سہام ہیں، اس میں نسبت کو دیکھیں۔ اگر توافق کی نسبت ہو تو پھر یہ دوسرا قانون لگے گا جس کا نام موافقت ہے بھائی۔ تو کون سی نسبت ہونی چاہیے؟ توافق والی نسبت ہونی چاہیے بھائی، توافق والی۔ تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے کہ جب توافق کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کا جو وفق ہے اس کو اصل مسئلہ میں ضرب دے دیں گے، اور اس سے مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی بھائی۔ جیسے مثال ہم کر رہے تھے بھائی، کون سی مثال تھی؟ مثال نمبر 30 بھائی۔ مثال نمبر 30 ہم کر رہے تھے، میت آپ نے اسی طرح لکھا، اس کے نیچے بنات تھی 6 اور اور اب بھائی یہ وارث ہیں، اور پھر بنات کو ملتا ہے ثلثان، کو بھی ملے گا سدس، اور اب کو بھی سدس،
تو لہذا سلوسان اور سدس یہ اکٹھے ہوئے، اور ان میں سے یہ ایک ہی نوع کے ہیں، اور ان میں سے چھوٹا کون سا ہے؟ سدس، تو اس کا ہم نام عدد یعنی ستہ یعنی کہ 6، اس سے مسئلہ آپ نے بنا لیا۔ تو 6 میں سے 4 مل گئے بنات کو، یہ سلوسان ہیں، اور ایک کو یہ سدس ہے، اور ایک اب کو یہ بھی سدس ہے بھائی۔ اب دیکھیے ماں ایک فرد ہے، اس کو ایک حصہ ملا، کسر نہیں آ رہی۔ باپ ایک فرد ہے، ایک حصہ ملا، کسر نہیں آ رہی۔ ہاں بنات 6 ہیں اور ان کے حصہ کتنا ہے؟ 4۔ اب وہ 4 تو 6 میں پورا نہیں تقسیم ہوتا، کسر آ رہی ہے، تو لہذا اب دیکھا ہم نے عدد رؤوس یہاں پر ہے بنات کا 6، اور سہام ان کے کتنے؟ 4 ہیں۔ 6 اور 4 میں نسبت کون سی؟ توافق کی، کیونکہ دونوں 2 سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں، 4 بھی اور 6 بھی۔ تو اب جو عدد رؤوس ہے 6، اس کا وسط بھائی، ان میں توافق کون سا تھا بھائی؟ کس عدد سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں؟ 2 سے، تو اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ توافق بن نصف۔ تو توافق بن نصف تھا، تو لہذا اس 2 سے ہی عدد رؤوس کو تقسیم کر دیں۔ عدد رؤوس ہے 6، 2 سے تقسیم کیا، کیا آیا؟ 3 آ گیا۔ تو اب یہ جو عدد رؤوس کا وفق نکلا یعنی 3، اس کے ساتھ اصل مسئلہ کو یعنی اوپر کیا تھا؟ 6، اس کو ضرب دے دی، تو 6 دیے 18 آیا۔ تو اس 6 کے ساتھ تھوڑے سے فاصلہ دے کر میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ تا لکھیں تصحیح، تاکہ پتہ لگے یہ تصحیح ہے بھائی۔ تا کس طرح لکھنی ہے؟ پہلا سرا تو جیسے تا کا اوپر کو اٹھا ہوتا ہے وہ لکھنا ہے، آخری سرے کو اوپر نہ اٹھائیں بلکہ سیدھا تھوڑا سا لے جائیں تاکہ جگہ بن جائے عدد لکھنے کی، اور پھر اس کے اوپر وہ ضرب کے بعد جو حاصل ضرب آیا وہ لکھ دیں گے۔ 6 کو 3 سے ضرب دی، کیا آیا؟ 18، تو وہ اس تا کے درمیان 18 لکھ دیں گے، تاکہ نقطے بھی نہیں ڈالنے بھائی، بس ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ تصحیح ہے بھائی، تا ہے، تو 18 لکھ دیا بھائی۔ اچھا، یہ مخرج 6 کو کتنے سے ضرب دی تھی؟ 3 سے ضرب دی تھی، تو نیچے جو حصے ہیں ان کو بھی 3 سے ضرب دیں گے۔ اب بھائی بنات کے نیچے کتنے حصے تھے؟ 4 کو 3 سے ضرب دیں، کیا آیا؟ 12، تو 4 کے نیچے 12 لکھ لیں بھائی، 4 کے نیچے 12 لکھ لیں جی۔ اور کا کتنا حصہ؟ 1، اس کو بھی 3 سے ضرب دیں، کیا آیا؟ 3، تو اس 1 کے نیچے 3 لکھ دیں۔ اسی طرح اب کا ایک حصہ، تو 1 کو 3 سے ضرب دی، وہ بھی 3 بن گیا، تو اس کے نیچے بھی 3 لکھ لیں بھائی۔ اب دیکھیے مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ 18 سے مسئلہ بنے گا، اور 18 میں سے 18 کے 3 حصے کریں ذرا بھائی، ایک حصے میں کتنے آئیں گے؟ 6، یہ ہوا ثلث، اور 2 ثلث کتنے ہوئے؟ 12، تو دیکھیے بنات کے نیچے 12 ہے، ان کو 2 ثلث مل گئے۔ اچھا، اور 18 کے ذرا 6 حصے کریں بھائی، ایک میں کتنا آئے گا؟ 3 آئے گا، تو دیکھو سدس ماں کے نیچے 3 لکھا ہے، یہ سدس اسے بھی ملا، اور باپ کے نیچے بھی 3 لکھا ہے، اسے بھی سدس مل گیا بھائی۔ تو یہ مسئلہ اس طرح مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ اگلی مثال لکھیے، مثال نمبر 31۔ مثال نمبر 31 جی، جلدی لکھیے بھائی۔ زوج میت اسی طرح بنائیں بھائی، اور نیچے لکھیں وارث پہلا ہے زوج، اور اس کے آگے ہے اخوات عینی 6، اخوات عینی 6، یا حقیقی بہنیں لکھ لیں بھائی، ایک ہی بات ہے۔ حقیقی بہنیں کل کتنی ہیں؟ 6 ہیں بھائی۔ اب دیکھیے اولاد نہ ہو تو خامند کو کتنا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے۔ اچھا،
اور حقیقی بہنیں جو ہیں ان کو کتنا ملتا ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ ہو تو انہیں ثلثان ملتا ہے. تو نصف ہے نوع اول میں سے اور ثلثان ہے نوع ثانی میں سے. اور نصف جب نوع ثانی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں؟ 6 سے. بس 6 سے مسئلہ بنے گا. اوپر 6 لکھیں بھائی. 6 میں سے نصف کتنا ہے؟ 3 خاوند کے نیچے لکھیں. اور 6 کا ثلث کتنا؟ تیسرا حصہ. 3 حصے کریں 6 کے، ایک میں آیا 2. اور بہنوں کو دینا ہے ثلثان 2 ثلث. تو 2 اور 2 4. تو 4 لکھنے اخوات عینی کے نیچے. اب یہ کل کتنے ہوئے بھائی نیچے؟ خاوند کو ملے 3، اخوات کو ملے 4. 3 اور 4 ہو گئے 7. اور مسئلہ ہم نے بنایا تھا 6 سے. مخرج تنگ پڑ گیا تو اب عول ہوگا کہاں تک؟ 7 تک. تو اس کے 6 کے ساتھ عین لکھیں اسی طرح اور اس کے اوپر 7 لکھ لیں بھائی. یہ عین بتلا رہا ہے کہ یہاں عول ہوا ہے بھائی. اب دیکھیے بھائی خاوند کو کل کتنے حصے ملے ہیں؟ 3. لیکن وہ ایک ہی فرد ہے، کسر نہیں آ رہی، 3 حصے لے گیا. اور بہنیں ہیں 6 اور حصے کتنے ملے؟ 4. تو 4 6 میں پورا تقسیم نہیں ہو رہا بھائی، کسر آ رہی ہے اور کسر سے ہم نے بچنا ہے. تو پھر ان 6 اور 4 یعنی 6 جو عدد رؤوس ہے اور نیچے سہام 4، ان میں نسبت دیکھی بھائی. کون سی نسبت ہے؟ وہی توافق والی جو اوپر پچھلے مسئلے میں بیان ہوئی. تو عدد رؤوس 6 کا وقت وہ کیا نکلے گا یہاں؟ کیونکہ ان میں توافق بھی نصف ہے نا، 2 پر آ کر دونوں متحد ہوتے ہیں، 2 سے دونوں تقسیم ہوتے ہیں. تو لہذا 2 سے اس عدد رؤوس کو تقسیم کر دیا. کتنا آیا؟ 3. تو یہ 3 ہوا وقت بھائی عدد رؤوس کا. اس کو اب اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دے دیں. اصل مسئلہ نہیں یہاں بلکہ عول کے ساتھ ضرب دیں گے. تو 7 کو 3 سے ضرب دی، کیا آیا؟ 21. تو لہذا اس کے آگے آپ پھر تا لکھیں اسی طرح اور اس کے اوپر 21 لکھ لیں. یہ تا علامت ہے تصحیح کی بھائی 21. اچھا کہ 7 کو کتنے سے ضرب دیا آپ نے؟ 3 سے. تو نیچے حصوں کو بھی 3 سے ضرب دیں گے بھائی. خاوند کے 3 حصے تھے، اس کو 3 سے ہی ضرب دی تو 9 آیا. تو 3 خاوند کے نیچے جو 3 لکھا تھا اس کے نیچے اب 9 لکھ لیں بھائی. اور بہنوں کے کتنے حصے تھے؟ 4 کو بھی 3 سے ضرب دی تو 12 بن گیا. تو اس کے نیچے 12 لکھ دیجئے بھائی. تو یہ مسئلے کی تصحیح ہو گئی بھائی. اب دیکھیے بھائی خاوند کو کل مسئلہ کس سے بنایا؟ نہیں اب کیا ہوا؟ اس تصحیح کے بعد 21 سے مسئلہ ہوا بن رہا. اور 21 میں سے 9 حصے کس کو؟ خاوند کو. اور 12 حصے کس کو؟ اخوات عینی کو بھائی. اور 12 حصے بھائی. اور اخوات عینی کل کتنی ہیں؟ 6 ہیں. تو 6 کے اندر اب دیکھو یہ 12 پورا تقسیم ہو جاتا ہے. ہر بہن کو کتنا حصہ مل جائے گا؟ 2. دیکھو کسر ختم ہو گئی. جیسے اس سے پچھلے مسئلے میں بھی 6 بنات تھیں اور ان میں 12 حصے آئے تو ہر ایک کو 2 مل گئے، کسر ختم ہو گئی بھائی. یہ ہے تصحیح بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگلی مثال لکھیے، مثال نمبر 32. بنات ہیں، اسی طرح میت لکھیے. بنات ہیں 10. بنات 10 اور ساتھ لکھیے ماں اور پھر باپ. ماں اور باپ. اب دیکھیے بنات اولاد بیٹیاں ہیں تو کتنا ملے گا؟ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں؟ ثلثان بھائی ملے گا. تو ثلثان. اچھا اور ماں کو کتنا ملتا ہے جب اولاد نہ ہو؟ اولاد ہو تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ سدس ملتا ہے. اور باپ کو بیٹیاں ہیں صرف تو فرض بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی بنتا ہے. تو وہ بھی فرض کتنا ہے؟ سدس. تو ثلثان اور سدس یہ ایک ہی نوع کے ہیں اور ان میں سے چھوٹا کیا ہے؟ سدس. اور سدس کا ہم نام عدد کیا ہے؟ 6. لہذا اسی سے مسئلہ بن جائے گا. 6 سے مسئلہ بنائیے. 6 میں سے 2 ثلث
بیٹیوں کو ملیں گے، کتنا بن گیا 4، تو بنات کے نیچے 4 لکھیں، اور ایک ایک سدس دیں گے ماں اور باپ کو، تو 6 کا سدس تو 1 ہے، تو ماں کے نیچے بھی 1، باپ کے نیچے بھی 1 لکھ لیجئے بھائی۔ اب دیکھیے عول کی ضرورت ہے یا عول کی ضرورت نہیں ہے بھائی؟ عول کی نہیں ضرورت، کیونکہ 4 اور 1 اور 1 یہ 6 حصے بن رہے ہیں بھائی، اور ہم نے بھی مسئلہ 6 سے بنایا۔ اب دیکھیے ماں 1 فرد، اس کو 1 حصہ مل گیا، کسر نہیں ہے، باپ 1 فرد، اس کو 1 حصہ مل گیا، وہاں بھی کسر نہیں ہے، لیکن بنات ہیں 10 اور حصے مل رہے ہیں 4، تو یہاں اب پورے حصے تقسیم نہیں ہو رہے، کسر آ رہی ہے، تو اب تصحیح کی ضرورت پڑے گی، تو لہذا اب عدد رؤوس یعنی 10 ہے اور حصے کتنے ہیں 4، ان میں نسبت دیکھی 10 اور 4 میں، تو کون سی نسبت؟ توافق کی، کیونکہ یہ کس سے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں؟ 2 کے ذریعے دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں، تو اسی 2 کے ذریعے بنات میں عدد رؤوس کتنا ہے 10، اس 10 کو بھی اس 2 سے تقسیم کر دیں، کیا آیا 5، یہ وفق نکل آیا بھائی عدد رؤوس کا وفق۔ اس 5 کے ساتھ اب اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے بھائی، اصل مسئلہ کو، تو 6 کو 5 سے ضرب دی، کیا آیا 30 بھائی، تو 6 کے ساتھ وہی تا لکھیں تصحیح والی اور 30 لکھ دیں اس کے اوپر بھائی، اس کے اوپر 30 لکھ لیجئے جی۔ 6 کو کتنے سے ضرب دی 5 سے، وہ وقت جو تھا 5 تھا، تو نیچے بنات کے جو 4 حصے ہیں اس کو بھی 5 سے ہی ضرب دے دیں بھائی، 5 چوکے 20، تو 4 کے نیچے اب 20 لکھ لیجئے بھائی۔ ماں کا 1 حصہ ہے، اس کو بھی 5 سے ضرب دیں، تو وہ 5 سے ضرب دی 5 ہی آیا، تو 1 کے نیچے اب 5 لکھ لیجئے بھائی۔ اسی طرح باپ کے حصہ 1 تھا، اس کے نیچے بھی کیا لکھ لیں 5 لکھ لیں بھائی۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے بھائی جی؟ تو یہ تصحیح ہو گئی بھائی۔ اب دیکھیے ماں 1 فرد ہے، اس کو 5 حصے ملے، کسر نہیں آ رہی، وہ سارے اس کے، باپ 1 فرد ہے، اس کے 5 حصے، وہ بھی 5 حصے لے جائے گا، کسر نہیں آ رہی، بنات 10 ہیں اور ان کو کتنے حصے ملے 20 حصے ملے۔ اب دیکھیے 20 10 کے اندر پورے تقسیم ہو جائیں گے، ہر بیٹی کو کتنا حصہ مل جائے گا 2، کسر ختم ہو گئی بھائی، تو یہ مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ اگلی مثال لکھیے، مثال نمبر 33، مثال نمبر 33، اسی طرح میت بنائیے اور وارث نیچے لکھیے بھائی زوج، آگے لکھیے بنات بھائی 6 ہیں، بنات 6، بنات کے ساتھ ہی 6 لکھ دیجئے ملا کر بھائی، بنات 6 جی۔ آگے امن ماں اور ابن باپ، یہ وارث ہیں بھائی، خاوند ہے، بیٹیاں ہیں، ماں ہے اور باپ ہے۔ خاوند بھائی اگر اولاد ہو تو خاوند کو کتنا حصہ ملتا ہے ربع، چوتھا حصہ ملتا ہے، بس ابھی یہ یاد رکھیں خاوند کو ملنا ہے ربع۔ بنات بھائی 2 یا 2 سے زیادہ تو کتنا ملتا ہے ثلثان، یہ ثلثان آ گیا بھائی یہ جی۔ اور ماں کو اولاد ہو تو کتنا ملتا ہے سدس، تو یہ بھی نوع ثانی آ گئی بھائی، پہلے ثلثان تھا اور اب سدس آیا۔ خامد کو کتنا ملا تھا ربع، وہ تھا نوع اول میں سے، ثلثان اور سدس کس میں سے ہیں نوع ثانی میں سے۔ اور باپ صرف بیٹیاں ہو تو باپ اس کو فرض بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی، اور فرض کے طور پر کتنا ملتا ہے سدس، تو یہ بھی نوع ثانی میں سے ہے۔ تو نوع اول میں سے آیا ربع اور نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو گیا، اور ربع جب نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو تو مسئلہ کس سے بنتا ہے 12 سے، تو 12 سے مسئلہ بنائیے بھائی۔ 12 اوپر لکھیے، 12 کے 4 حصے کریں، ایک حصے میں کتنا آئے گا 3 آئے گا، تو خاوند کو ربع دینا ہے 3، اس کے نیچے لکھ لیجئے بھائی۔ اچھا 12 کے
3 حصے کریں، ایک حصے میں کتنا آئے گا 4، یہ ہے سلس، اور بیٹیوں کو دینا کتنا ہے سلسان یعنی 2 سلس، تو 1 سلس ہے 4، تو ان کو کتنا آپ دیں گے 8، ان کے نیچے لکھ لیجئے بنات کے نیچے۔ 12 کے 6 حصے کریں بھائی، ایک کتنا بنے گا 2، تو یہ سدس ہے، تو ماں کو سدس ملے گا، اس کے نیچے 2 لکھ لیجئے، باپ کے نیچے بھی اسی طرح 2 لکھ لیجئے بھائی۔ جی اب جمع کریں ذرا نیچے والے حصے، زوج کو ملے 3، بیٹیوں کو ملے 8، 8 اور 3 11، اور ماں کو 2 حصے ملے 11 اور 2 13، اور باپ کو 2 حصے ملے، کتنے ہو گئے 15۔ تو دیکھو اگر کچھ بچ جاتا تو وہ بھی باپ کو ملتا، لیکن یہاں تو مسئلہ بنایا ہے 12 سے اور حصے بن گئے 15، تو لہذا معلوم ہوا مال کچھ بھی نہیں بچا، تو باپ کو اور کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف وہی فرض مل گیا۔ اور نیز مخرج ہے 12 اور حصے کتنے ہو گئے 15، تو سہام بڑھ گئے مخرج سے، تو اب ہال کرنا پڑے گا، تو اسی طرح 12 کے ساتھ عین لکھیے اور 15 اس کے ساتھ لکھ دیجئے بھائی، 15 حصے بن رہے ہیں نا نیچے، اور آپ نے پڑھا 12 کا عول 17 تک ہوتا ہے جی طاق طریقے پر بھائی، طاق طریقے پر، تو 12 کا عول کیا ہوا 15 بھائی، عین لکھ کر ساتھ اوپر 15 لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے بھائی زوج کو 3 حصے ملے اور وہ ایک ہی فرد ہے، کسر نہیں آ رہی، وہ تینوں حصے اکیلا ہی لے جائے گا۔ آگے ماں کو 2 حصے ملے اور وہ اکیلی ایک فرد ہے، وہ دونوں حصے لے جائے گی۔ باپ بھی ایک فرد ہے، 2 حصے ملے، کسر نہیں آ رہی، وہ دونوں حصے لے جائے گا۔ البتہ بیٹیاں ہیں 6 اور حصے جو ان کو ملے ہیں وہ ہیں 8، اب وہ 8 6 میں پورے تقسیم نہیں ہوتے، کسر آ رہی ہے، اب تصحیح کرنا پڑے گی۔ تو اب عدد رؤوس کیا ہے 6، اور حصے کتنے ان کو مل رہے ہیں 8، تو 6 عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی، 6 اور 8 میں کون سی نسبت ہے توافق کی، کون سے عدد سے یہ دونوں تقسیم ہو جاتے ہیں 2 کے ذریعے، تو لہذا جو 2 عدد ہے اسی کے ذریعے عدد رؤوس یعنی 6 کو تقسیم کیا، کتنا آیا 3، تو اس 3 کے ذریعے ساتھ اب اصل مسئلہ، اب وہ جو عول ہوا تھا اس کو ضرب دے دیں گے بھائی، عول کیا تھا کہاں تک ہوا تھا 15 تک، تو اس 15 کو 3 سے ضرب دیں، کیا آیا 15 3 45، تو آگے آپ تا لکھیں اور اس پر 45 لکھ لیں بھائی 45، تو یہ 15 کو کس سے ضرب دی ہم نے 3 سے، تو اسی سے اب نیچے والے حصوں کو بھی ضرب دے دیں، زوج کے نیچے 3 تھا اس کو 3 سے ضرب دی، کیا آیا 9، تو 3 کے نیچے اب 9 لکھ لیں۔ بیٹیوں کے کتنے حصے تھے 8، 8 کو بھی 3 سے ضرب دی، کیا جواب آئے گا 24، 8 کے نیچے 24 لکھ لیجئے۔ ماں کے 2 حصے تھے، اس کو بھی 3 سے ضرب دی، کیا جواب آیا 6، تو 2 کے نیچے 6 لکھ لیں۔ اسی طرح باپ کے نیچے 2 ہے، اس کو بھی 3 سے ضرب دی تو 6 آیا، تو اس 2 کے نیچے بھی 6 لکھ لیجئے بھائی۔ جی اب مسئلے کی تصحیح ہو گئی بھائی، دیکھیے خاوند کہاں پر کسر آ رہی تھی، بیٹیوں میں، بیٹیاں تھیں 6، اب ان کو کتنے حصے مل رہے ہیں 24 بھائی، اور 24 6 میں برابر تقسیم ہو جاتے ہیں، ہر بیٹی کو کتنا ملے گا 4 بھائی مل جائے گا، کسر ختم ہو گئی۔ یہ تھا موافقت کا قانون۔ تیسرا قانون ہے مباینت کا بھائی، مباینت کا قانون آسان ہے بھائی دیکھیے آپ نے مسئلہ بنایا، بعد میں لکھ لیجئے، توجہ ادھر کریں بھائی، آپ نے مسئلہ بنایا، ایک فریق پر صرف کسر واقع ہو رہی ہے، جب ایک فریق پر کسر واقع ہو تو آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے عدد رؤوس اور سہام کے اندر نسبت، آپ نے وہاں عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی تو تباین کی نسبت ملی، یعنی چھوٹے عدد سے بڑا عدد تقسیم بھی نہیں ہو رہا اور چھوٹے عدد اور بڑے عدد دونوں کو کوئی تیسرا عدد بھی تقسیم نہیں کر رہا، تباین کی نسبت ہے، تو بس یہاں پھر وہ مباینت والا قانون جاری ہوگا کہ اب جہاں توافق تھا وہاں کس سے ہم ضرب دیتے تھے
عدد رؤوس کے وقت کے ساتھ، لیکن مباینت میں یہاں پر اسی عدد رؤوس سے ہی اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے بس، کیونکہ وہاں وقت توافق تھا، وقت نکل آتا تھا، یہاں تو وقت ہے، توافق ہے ہی نہیں، تباین ہے، تو لہذا اس عدد رؤوس کے ساتھ ہی کیا کریں گے، اصل مسئلہ کو ضرب دے دیں گے، تو اس سے مسئلہ کی تصحیح ہو جائے گی۔ بھائی قانون سمجھ میں آ گیا؟ بھائی دیکھیے بھائی مسئلہ لکھیے بھائی، مثال نمبر 34 بھائی، مثال نمبر 34 میت اسی طرح بنائیے، بنات ہیں بھائی 3 بھائی، بنات ہیں 3، بنات 3 امن اور ابن۔ اب دیکھیے بنات ہیں، ان کو کتنا ملے گا، ثلثان، ٹھیک ہے، ماں کو کتنا ملے گا، سدس، باپ کو بھی سدس، ثلثان سدس سدس، یہ سارے کس میں سے ہیں، نوع ثانی میں سے، اور تو اس میں سے چھوٹا عدد کون سا، چھوٹا ان میں جو ہے حصہ وہ سدس ہے، تو اس کے ہم نام یعنی ستہ سے مسئلہ بنے گا، 6 سے مسئلہ بنائیے، اوپر 6 لکھیے، 6 میں سے ثلثان بنات کو ملے گا، کتنا بنے گا، 4، ان کے نیچے 4 لکھ لیجئے، سدس یعنی 1 مل جائے گا ماں کو، اور اسی طرح ایک ہی حصہ کس کو ملے گا، باپ کو۔ دیکھیے نیچے والے حصے ذرا جمع کیجئے، 4 1 1 کتنے ہو گئے، 6، معلوم ہوا اول کی بھی نہیں ضرورت، یہاں بھائی پورے تقسیم ہو گئے۔ اب دیکھیے بھائی کسر کہاں پر آ رہی ہے، بنات ہیں 3 اور حصے کتنے ان کے 4، تو یہ 4 3 میں برابر نہیں تقسیم ہو سکتے، تو کسر آئی، تو اب ان میں نسبت عدد رؤوس ہے 3 اور حصے ہیں 4، 3 اور 4 میں کون سی نسبت، تباین کی، جب تباین کی نسبت ہے تو عدد رؤوس کو اصل مسئلہ سے ضرب دے دیں گے، عدد رؤوس کیا ہے 3 کو 6 سے ضرب دے دی 18 بھائی، تو آگے تا لکھیں اور اس پر 18 لکھ لیں، یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی۔ تو 6 کو کس سے ضرب دیا ہے، 3 سے، تو اسی 3 سے اب نیچے حصوں کو بھی ضرب دیں گے بھائی، نیچے 4 کو حصے ہیں ان کو 3 سے ضرب دی، کیا آیا 12، 4 کے نیچے 12 لکھیے، ماں کا حصہ 1 ہے اس کو بھی 3 سے ضرب دی، 3 آیا، تو 1 کے نیچے 3 لکھیے، اسی طرح باپ کے حصہ جو 1 ہے اس کے نیچے بھی 3 لکھیے بھائی، یہ مسئلہ حل ہو گیا بھائی۔ دیکھیے اب بھائی بیٹیوں کو کتنا حصہ مل رہا ہے، اب مسئلہ بن رہا ہے اب 18 سے اور تصحیح کے بعد، اور ان کو حصہ کتنا مل رہا ہے 12، اور 12 حصہ 3 بیٹیوں میں پورا تقسیم ہو جاتا ہے، ہر بیٹی کے حصے میں کتنے آئیں گے 4 بھائی، کسر ختم ہو گئی جی۔ اب ذرا دیکھیے کتاب پر بھائی، یحتاج فی تصحیح المسائل الی 7 اصول، احتیاج ہوتی ہے مسائل کی تصحیح کے اندر، ضرورت ہوتی ہے مسائل کی تصحیح میں الی 7 اصول، 7 قوانین کی، مسائل کی تصحیح میں 7 قوانین کی ضرورت پڑتی ہے۔ یحتاج فی تصحیح المسائل الی 7 اصول، حاجت پیش آتی ہے مسائل کی تصحیح کے اندر 7 اصولوں کی، ثلاثۃ بین السہام والرؤوس، 3 ان میں سے جو ہیں قوانین جو ہیں وہ کس کے درمیان ہیں، سہام اور رؤوس کے درمیان ہیں، جو پہلے 3 قوانین جو ہم نے پڑھ لیے، کس میں درمیان نسبت کو دیکھا، سہام اور عدد رؤوس۔ رؤوس میں بھائی ایک واو لکھا ہے اور اس پر حمزہ ہے جی، ہاں یہ غلط ہے بھائی، یہ رؤوس کے اندر یہ واو اس کے اوپر تو حمزہ لکھا ہے، یہ تو حمزہ ہے دراصل، حمزہ جو ہے اس کے لکھنا عربی میں سب سے مشکل کام ہے، یہ شروع میں آئے تو الف کی صورت میں اس کو لکھتے ہیں حمزہ کو بھائی، حمزہ کو الف کی صورت میں لکھتے ہیں، اور درمیان میں آئے تو اس کو اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ لکھا جاتا ہے بھائی، اور یہاں پر حمزہ پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں، پیش، اور پیش کے موافق کون سا حرف علت ہے، واو، تو اس لیے اس کو واو کی صورت میں لکھا،
تو یہ تو را ہے اور ایک یہ حمزہ ہے آگے جو واو کی صورت میں، اور پھر رؤوس، حمزہ کے بعد واو بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں آپ پڑھ رہے بھائی؟ واو بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ہونا چاہیے بھائی، یہاں درست دو واو ہونے چاہیے، پہلا ہے حمزہ اور دوسرا ہے واو۔ تو یہ تین بھائی قوانین جو ہیں ان میں سہام اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی۔ وَأَرْبَعَةٌ بَيْنَ الرُّؤُوسِ وَالرُّؤُوسِ، اور چار جو ہیں کس کے درمیان ہے؟ رؤوس اور رؤوس، یعنی وہاں پر رؤوس اور رؤوس کے درمیان نسبت دیکھی جائے گی۔ ایک عدد رؤوس کی دوسرے عدد رؤوس کے ساتھ کیا نسبت ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ مثلا کئی جگہ کا دو تین جگہ کسر آ جاتی ہے، یہ تو ابھی تک جو مثالیں آپ نے پڑھی کسر کتنی جگہ آئی تھی؟ ایک جگہ، آگے دو تین جگہ کسر آئے تو پھر وہاں ان کے درمیان آپس میں نسبتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اما الثلاثۃ، باقی تین جو ہیں یعنی جن میں سہام اور رؤوس میں نسبت ہوتی ہے، فاحدھا، ان میں سے ایک جو ہے، ان کانت سہام، ان کانت، ان تو نہیں آپ کی کتابوں میں، ان نہیں مولانا، ان نہیں، ان ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہ ان انہوں نے کیوں کیا؟ مصدریہ بنایا کیوں؟ تاکہ یہ خبر بنے احدھا کے لیے، احدھا کے لیے۔ ہم اس کو خبر بناتے ہی نہیں ہیں، خبر محذوف نکال لیں۔ احدھا ما یذکر بقولہ، ان میں سے ایک وہ ہے جس کو اپنے اس قول کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں، تو ما یذکر بقولہ یہ ہے خبر، اور یہ ان کانت اس کو اس قول کا مقولہ بنا دیں گے۔ بقولہ قول مصدر آیا نا تو اس کے لیے مفعول پھر بنا دیں گے یعنی مقولہ۔ فاحدھا ان کانت سہام کل فریق منقسمۃ علیہم بلا کسر فلا حاجت الی الضرب، پس ان قوانین میں سے قانون یہ ہے جس کو ذکر کیا ہے مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ، ان کانت سہام کل فریق، اگر ہر فریق کے حصے جو ہیں منقسمتن علیہم وہ ان پر تقسیم ہو جائیں، بلا کسرین بغیر کسی کسر کے، فلا حاجت الی الضرب تو کوئی حاجت نہیں ضرب کی۔ تو اگر بغیر کسر کے حصے پورے تقسیم ہو جائیں، فلا حاجت الی الضرب تو کوئی حاجت نہیں ہے ضرب دینے کی۔ کا ابوین و بنتین، جیسے کہ ماں باپ اور دو بیٹیاں، یہ ہم کر چکے ہیں حل بھائی کل وہی صورت مسئلہ۔ والثانی، تو یہ پہلا قانون تھا استقامت بھائی۔ والثانی، دوسرا قانون موافقت کا ہے۔ والثانی ان انکسر علی طائفۃ واحدۃ ولکن بین سہامہم ورؤوسہم موافقۃ، اور اگر کسر آئے علی طائفۃ واحدۃ، کتنے فریقوں پر، کتنے گروہ پر؟ ایک ہی فریق پر کسر آئے تو کسر آئے ولیکن یا ولیکن نہ پڑھ لیں، ولیکن نہ پڑھیں تو پھر وہ موافقتاً کو اس کا اسم بنائے بھائی، آگے جو آ رہا ہے ولیکن بین سہامہم ورؤوسہم موافقتاً، لیکن ان کے سہام میں اور ان کے رؤوس میں کیا ہے؟ موافقت والی نسبت ہے۔ فیضرب وفق عدد رؤوس، تو پھر ضرب دی جائے گی کس چیز کو؟ عدد رؤوس کے وفق کو، بھائی کس کے عدد رؤوس؟ وفق عدد رؤوس من انکسرت علیہم السہام، ان کے عدد رؤوس میں کہ جن پر کسر واقع ہو رہی تھی اس کو ضرب دی جائے گی۔ انکسرت علیہم السہام، جن پر سہام ٹوٹ رہے تھے ان میں کسر واقع ہو رہی تھی، ان کے عدد رؤوس کو کے وفق کو ضرب دی جائے گی فی اصل المسئلہ، کس کے اندر؟ اصل مسئلہ میں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ فَيُضْرَبُ وَفْقُ عَدَدِ رُؤُوسِ مَنْ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمُ السِّهَامُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، پس ضرب دی جائے گی وہ جن کے حصوں میں پر کسر واقع ہو رہی ہے ان کے عدد رؤوس کے وفق کو ضرب دی جائے گی فی اصل المسئلہ، اصل مسئلہ میں۔
وعولہا، اور کس میں ضرب دی جائے گی؟ ان کے عول میں، مسئلہ کے عول میں، ان کانت عائلتن، اگر مسئلہ کون سا ہو؟ عائلہ ہو، کابوین وعشر بنات، جیسے کہ ماں باپ اور 10 بیٹیاں، یہ مسئلہ صورت بھی ہم کر چکے. او زوج و ابوین و 6 بنات، یا خاون اور ماں باپ اور 6 بیٹیاں. بھائی یہ صورت بھی ہم کر چکے. بھائی مسئلہ صورت میں نے لکھوا دی آپ کو. جی چلیے بس کرتے ہیں. بس هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.